یہاں پر تو کوئی کنفیوژن ہے نہیں، یہ تو خام خواہ ڈیلیئنگ ٹیکٹسز ہیں نا۔ نہیں، یہ سیدھی سی بات ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اس حکومت کی نالائکی کی حد ہے یہ کہ بھئی کس لیے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے؟ آپ کمیٹی بنانے کے بجائے پولیس کے اس کو جو انچارج ہے یہاں پر بڑے، ان کو کیوں نہیں فارغ کرتے ہو؟ اتنے دنوں سے معاملہ دیکھو، زینب کا کیس ہوا تھا، مردان کا کیس ہوا تھا، وہاں کے آئی جی نے موقع پر خود بیٹھ کر تفتیش کی تھی، خود موقع پر بیٹھ کر تفتیش کی تھی، اور زینب والے کیس میں ایگزیکیوٹ ہو گئے، مردان والے کیس میں ان کو لائف امپریزمنٹ ہو گئی ہے، وہ اپنے کزن تھا، پھر بیچ میں کوئی معاملہ چل جاتا ہے۔ یہ آج 14 تاریخ کے بعد پتہ نہیں آج کون سی 23 تاریخ ہو گئی ہے، وہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک جوائنٹ، یہ سارے ڈیلنگ ٹیکٹسز ہوتے ہیں۔ تو ولی اسٹاپ پلارل، تمہارا باپ کیوں جاتا ہے ادھر؟ ان کو آنا چاہیے نا، وہ ادھر آئے اس کے پاس، بھائی گھر ادھر ہے، واقعہ ادھر ہوا ہے یا ادھر ڈی سی کے آفس میں ہوا ہے؟ اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، کچھ نہیں معاملہ، کچھ نہیں۔ ہاں وہ بھائی اس کے خلاف جو کیس ہی داخل کیا ہوگا، کمزور ترین کیس داخل کیا ہوگا، کمزور ترین کیس اس کیس کو کہتے ہیں کہ جس میں ضمانت ہو جائے، اور اس میں جب ضمانت ہو چکی ہوتی ہے تو اس کو کیا، یہ بے حسی کی حد ہے۔ آپ لوگ پریس والے کیوں نہیں اس بات کو اٹھاتے ہیں؟ اس کو آپ دیکھیں نا، جیسے میں آپ کی اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ نے ہمیشہ ہمارا بھی بڑا ساتھ دیا تھا۔ آج آپ دیکھو، آج اگر وہ ایس ایچ او صاحب فارغ ہو گیا ہے، وہ صرف اس لیے ہو گیا ہے کہ پولیس کے محکمے کا اپنا آدمی ہے، پولیس اس کو کچھ کہنا نہیں چاہتی ہے، پولیس اپنی جتنی بھی ان کی جو ہے نا نیگلیجنس تھی، اس کے اوپر جو ہے نا پانی ڈالنے کے لیے، اس کیس کو آگے پیچھے ختم کرنے کے لیے سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں تو کم از کم میڈیا ہمارے ملک کا بھی چوتھا پلر ہے، جتنا میڈیا اس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں ٹیک کر سکتا ہے۔ اس بات کو اب آپ اٹھائیں کہ آپ نے کیس اتنا کمزور بنایا کہ ایس ایچ او صاحب کی ضمانت نہیں ہونی، تو کیا اس کو اپنے پاس رکھنا ہے؟ دیکھیں، اس میں سیدھی میں بتاؤں، میں تو وہ بندہ نہیں ہوں جو کسی کی لگی لپٹی باتیں کریں۔ میں کہتا ہوں گورنمنٹ ذمہ دار ہے، اس کی تفتیش گورنمنٹ سے خراب ہو رہی ہے، انسپیکٹر جنرل پولیس کو ادھر بیٹھ کر تفتیش کرنی چاہیے، ڈپٹی کمشنر کے پاس سے نہ ان کو جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، 2 ماڈلز میں نے آپ کو کیسز کے بتائے ہیں۔ زینب کا کیس ہوا، اس کو ایگزیکیوشن ہوئی، اس میں آرٹیکل 7 لگا، اس میں بھی دفعہ 7 لگنی چاہیے، اور ان کے ساتھ وہی کچھ ہونا چاہیے جو ان ملزموں کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح مردان کا جو کیس ہوا، مردان کے کیس میں بھی وہی کچھ انہوں نے جو ہے نا دفعہ 7 لگائی، اے ٹی سی کی کورٹ میں 1 مہینے کے اندر ٹرائل ہوا۔ انسپیکٹر جنرل پولیس خود بیٹھے ہوئے تھے موقع پر، ہم قصور بھی گئے تھے، میں قصور بھی گیا تھا، ہم سارے ادھر گئے، ادھر جا کر ہم نے دیکھا، ہم نے کہا یہ کیا؟ بولے جی خود تفتیش کر رہا ہے یہ بیٹھ کر۔ اس نے 3 دن کے 4 دن کے اندر ٹریس کر کے جتنے بھی وہ ہوتا ہے جیو فینسنگ لگا کر اس لڑکی کو اس کے ساتھ ڈھونڈا، پکڑ کر اریسٹ کر کے اس کو جو ہے ٹرائل ہوا، اور ہائی کورٹ میں اس کی جو ہے نا سزا ہو گئی، میرے خیال سپریم کورٹ میں بھی فائنل ہوگی، شاید ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا وہ آدمی نا، وہ آدمی ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا۔ اسی طرح جو مردان والا کیس ہے وہاں پر بھی یہی کچھ ہوا۔ یار یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی، صحیح بات ہے۔ اور یہاں پر یہ جو انہوں نے اس طرح خام خواہ اس معاملے کو طول دے کر، نیگلیجنس کر کے، اور آج اس کی ضمانت کر کے، سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے، وہ آدمی تو آج جو ہے نا وہ پھرے گا ہیرو بن کر کہ کیا میرا بگاڑ لیا، اور جس کے گھر میں تباہی آئی ہے، جس کی بچی فوت ہوئی ہے، اس کا کیا رہ گیا پیچھے؟ آپ کے دور میں جوڈیشری آزاد تھی اور 100 ووٹوں لیے جاتے تھے، لوگوں کو جسٹی انصاف ملتا تھا۔ آج یہی حالت ہے کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیچارے ان کو یہاں سے ادھر طلب کیا جا رہا ہے، یہاں ان کے پاس آنے کے لیے تیار۔ دیکھیں آپ لوگ، اور یا ان کی طرف سے یا جتنے ان کے معتبر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو نا، آپ ان کے باپ کو کسی جگہ نہیں بھیجو۔ واقعہ کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے ادھر گھر آپ کے اس کے پیچھے ہے شاید نا، تو آپ اپنے انسیڈنٹ آپ اپنی جگہ پر بھیجو، آپ کس لیے ادھر جا رہے ہو؟ اور وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو کم از کم خیال ہونا چاہیے، اگر اس کو تھوڑا بہت کوئی قانون پتہ ہے، کہ میں اس بیچارے کو، یہ جو سائل ہے، میں اس کو کس لیے بلا رہا ہوں اپنے پاس؟ میں اپنی ٹیم کو اس نے کوئی اے ڈی سی کو لگایا ہوا ہے، وہ کوئی بھائی کس لیے تم ٹیم کر رہے ہو؟ تو کھلا کیس ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ، اور جتنی ڈیلے پولیس کر رہی ہے،
یا اس ڈپٹی کمشنر کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ملزموں کو فائدہ ملے گا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کے کیسز میں تو 2-3 دن میں سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ملزم نکل جاتے ہیں. میرا خیال نکل بھی گئے ہوں گے ملزم، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کدھر چلے گئے. اور یہ اسی طرح کل پرسوں پھر آ کر جھوٹے سچے لوگوں کو پکڑ کر کچھ کام کر دیں گے برابر. سہار چودھری صاحب، جو انصاف کا قتل ہو رہا ہے، آپ بھی چیف جسٹس رہے ہیں اس ملک کے، عدالتی انصاف کے حوالے سے بھی جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ وہیں پہ کھڑے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے سسٹم میں وہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو ہم نے پہلے دن سے، جب میں چیف جسٹس بھی تھا، ہم نے اس وقت بھی تبدیلیاں انٹروڈیوس کی. اس وقت بھی ہم نے کوشش کی کہ یہ جتنا جلد از جلد انصاف ملے. اب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی وہی کوشش شروع کی ہے. یہ ماڈل کورٹس جو ہیں یہ سب کچھ ہے. اسی کنٹیکس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فرشتہ محمد کا کیس ہے، اس کا بھی فیصلہ اب تک چالان پیش کر کے 1 مہینے کے اندر ہونا چاہیے. پاکستان میں بہت سے کیسز اس طرح کے ہوئے ہیں کہ جب ATC کیس نے ٹیک اپ کیا اور 1 مہینے کے اندر فیصلہ ہوا ہے، اور ہائی کورٹوں نے، سپریم کورٹوں نے کیسز کو فارغ کیا ہے، فارغ کر کے جو ہے نا بندے ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں. یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس میں کم از کم تیزی آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو جلد از جلد انصاف ملے. یہ جو طریقے کرتے ہیں نا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے کمیٹی بنا دی، انسپیکٹر جنرل پولیس نے جو ہے SHO صاحب کو فارغ کر دیا، یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹس ہے، صرف ڈیلنگ ٹیکٹس ہے. یہ صرف اپنی نالائکیوں کو، اپنی جو کہ ان کی نیگلیجنس ہے، جس بات کو کر نہیں سکیں اس کو چھپانے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی دھندا نہیں ہے ان کے پاس. اس میں کون گرفتار ہوا ہے؟ شک کی بنیاد پہ کسی 1-2-3 بندے کو گرفتار کیا ابھی تک ملک اور پتہ نہیں چلتا. تاسو ته نه معلوم څوک نه دا وایي څوک چې د دې محمد زاد دی څوک دا بالکل غلط ہے. محمد زاد نستا اس کے څوک وایي د څوک د افغاني دی. نہ جی، اس کے نام کے کوئی چچا زاد بھائی بھی نہیں ہے اور نہیں محمد زاد دی، محمد زاد بھی نہیں ہے، اس کو کوئی بھی نہیں ہے. څوک ویلی دی چې د دې یو محمد زاد نه دی. جی، هغه دا نه دی، دا پکې نشته. خو دا دوی صرف دا د انویسټیګیشن دغه غلط وړي، هغې لپاره کوي. دا افوا دی. افوا دی. دویمه خبره چې دا ده چې دوی دا وایي چې دا افغانۍ دی. نو آیا د پاکستان کې به د بل قوم دپاره دلته په عین کې انصاف نه وي؟ ولې نسته؟ نو دغه د دوی چې دا کوم دوی پخپله دا وویلي کار چې د هغوی خلاف کار وایي چې د خو ملک مدتي وکړه. دغه چې نه دا چې کې پاکستان کې راغلي دي، پاکستان په سرزمین باندې دي، دغه پاکستان چې کوم آئین دي دا پروټیکشن ورکوي دغه داسې نه ده. افغان خو زموږ موږ چې کوم په کاغذات مال کې لیکو زموږ قومیت افغان لیکل شي. زموږ د اسفندیار خان هم قومیت جی بالکل افغان د دې دا رحمان صاحب افغان دی، داسې محمود خان افغان. کاغذات مال چې موږ کوم لیکو هغې کې هم افغان ہم تو بائیکاس افغان ہیں نا. سارے افغان لگتے ہیں نا، سارے افغان ہوتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے کہ اس سے یہ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہے. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب ہم انصاف کے لیے روڈوں پہ نکلتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ یہ اسٹیٹ کو بدنام کریے، اداروں کو بدنام کریے. خیر چلیں اس کو چھوڑتے ہیں. یہ آپ بتائیں کہ کم از کم آپ لوگ اتنا جو ادھر جا کر ان کے روزانہ باپ پہلے 4 دن ان کے وہ کیا کہتے ہیں تھانے میں اخبار ہوتا رہا، صفائی کرواتے تھانے میں. شرمناک ہے، شرمناک. سر یہ جو لوگ 5-4 دن سے ادھر جاتے تھے نا تو اسے صفائی کرواتے تھے تھانے کی. یہ غریب لوگ ہیں، یہ کمرہ صاف کرے، یہ کمرہ شام کو بتاتے تھے کہ سوچ آپ نہیں آئے، آپ کا کام نہیں ہوا، تو یہ بیچارے واپس نکل آئے. پھر ان لوگوں نے یہ جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہے اس کو نہیں پتا کہ میرے لوگوں کی کنڈکٹ یہ تو یہی ہے. تو یہی بات وہی کہ انصاف ہم مانگ رہے ہیں لیکن انصاف ہمیں نہیں مل رہا ہے. جب انصاف کی بات کر رہے ہیں تو لوگ ہم سے شک کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں. جب انصاف نہیں مانگ رہے چپ بیٹھتے ہیں، اس کو خاموشی سے دبکا دیتے ہیں. یہ اس بات پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی آپ کو انصاف ملے گا اس ملک میں. نہیں ہے کیوں نہیں ملے گا؟ یہ ذرا تھوڑا سا میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں نا، آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں. آپ کبھی ادھر کیوں ان کے پیچھے جاتے ہو جب اتنا بڑا واقعہ آپ کے گھر میں ہوا؟ اس ڈپٹی کمشنر کو، اس آئی جی کو نہیں پتا کہ ادھر بیٹھنا ہے، ادھر یہ ہم نے تفتیش کرنی ہے جا کر. 14 مئی سے لے کر ابھی آج 23 مئی تک ان سے تفتیش نہیں ہو رہی ہے. یہ نالائکی کی حد ہے. لائن اندر ہے یار. اور کسی کے پاس ہے ادھر؟ اور ہمارے میڈیا کے لڑکے ہیں ماشاءاللہ، کسی کے پاس ہے؟
It's called Chikat Khana.